لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینارہ مسجد نبوی شریف نظر آ رہے ہیں اور ابھی ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں جناب ہماری لکھی ہوئی کتاب قادیانی کلمہ ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ہم انشاءاللہ مفصل لیکچرز اب شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج سے میں اپنی کتاب قادیانی کلمہ اس کے جو دروس ہیں وہ شروع کر رہا ہوں، اور ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ مدینہ شریف کے جو مقدس مقامات ہیں ان مقامات کے اوپر جا کے ہم اپنی کتاب کے جو اقتباسات ہیں وہ پڑھا کریں گے اور اس کو سمجھا کریں گے۔ تو ابھی ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے اس مقدس دن سے میں حضور علیہ السلام کی اجازت سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کے اندر برکات عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جمعہ شریف کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے قادیانی کلمہ جو کہ ہماری کتاب ہے اس کے دروس شروع کر رہے ہیں، اور اس کی تھیم کچھ ایسے ہوگی کہ مختلف مدینہ شریف کے مقدس مقامات کے اوپر ہم جایا کریں گے، ساتھ آپ کو زیارت کروایا کریں گے، اور ساتھ اپنی کتاب سمجھایا کریں گے۔ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ قادیانی کلمہ صفحہ نمبر 9۔ عرض مصنف: پچھلے دنوں میرا ایک قادیانی مربی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو ابتدائے کلام میں نے مربی یعنی قادیانی مبلغ کو کہا کہ تم لوگ کافر ہو اور اسلام سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس پر قادیانی مربی چمک کر بولا، مولوی صاحب، تم نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے، اور حدیث پاک کے تحت تم خود کافر ہو چکے ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ مربی کہنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میں نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے میں لفظ محمد سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جبکہ تمہارا مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس لفظ محمد سے مراد میری شخصیت ہے، اور میں ہی محمد ہوں جو دنیا میں دوبارہ نازل کیا گیا ہے۔ قادیانی مربی نے اپنی سابقہ مربیوں کی عادت کے مطابق اول تو مجھے یہ کہا کہ تم مولویوں کے بارے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، اور تم جیسے ہی مولویوں کے بارے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولوی بندر اور سور ہیں۔ پھر کہنے لگا، تم نے ہم پر الزام لگایا ہے۔ میں نے قادیانی کتب میں سے 2-4 حوالے جات دیے جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ مرزا غلام قادیانی ہی محمد ہے۔ اس پر قادیانی مربی کے طوطے اڑ گئے اور بکھلا کر کہنے لگا کہ مجھے اصل کتب کے سکین دکھاؤ، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ قادیانی مربی کے مطالبہ کرنے پر میں نے اصل کتب کے سکین فراہم کر دیے، جن کو دیکھ کر قادیانی مربی پر سکتہ طاری ہو گیا اور مجھے کہنے لگا
مجھے کچھ ٹائم دیں، میں ان حوالہ جات کی تحقیق کر کے آپ سے پھر بات کروں گا۔ صفحہ نمبر 10۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد ایک دن مجھے واٹس ایپ پر اسی قادیانی مربی کا میسج موصول ہوا کہ مفتی صاحب، میں نے آپ کے دیے گئے حوالہ جات کی تحقیق کی تھی، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، یہ قادیانی لوگ مرزا غلام قادیانی کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب میں نے قادیانیت چھوڑ دی ہے اور قادیانی پر لعنت ڈالتا ہوں۔ دنیا کے ہر قادیانی مربی کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قادیانیوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اپنے کلٹ سے نابلد ہیں اور انہوں نے قادیانی کتب کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا۔ بس یہیں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ قادیانی کلمہ کی وضاحت قادیانی کتب سے کر دی جائے، اور قادیانی کتب کے اصل سکین بھی کتاب کے آخر میں لگا دیے جائیں تاکہ کوئی بھی دنیا کا قادیانی حوالہ جات کو دیکھ کر انکار نہ کر سکے۔ پھر دور حاضر میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے بولے والے مسلمان بھی یہ کہتے سنائی دیے گئے ہیں کہ قادیانیوں کو ہماری پاکستانی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دے کر بہت برا کیا ہے، کیونکہ قادیانی بھی مسلمان ہیں اور ہمارے جیسا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر کلمہ گو کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دینا ناانصافی ہے۔ بس ایسی ذہنیت کے مالک افراد کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ایسے حوالہ جات دیے گئے ہیں جن سے کوئی بھی قادیانی منکر نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ختم نبوت کے محاذ کی دو علمی شخصیات جناب سید صابر حسین شاہ بخاری صاحب اور جناب متین خالد صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر کتاب کو دیکھا اور کتاب کے بارے میں تقدیمات مرتب کی اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ کتاب ھذا میں اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ نیو ایڈیشن میں ترمیم و تصحیح کر دی جائے۔ جی دوستو، ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل بقایا کتاب کے جو اقتباسات ہیں مختلف مقدس مقامات کے اوپر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اور یہ ہماری کتاب قادیانی کلمہ کا پہلا کلپ تھا جو کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے در انور پر پیش کیا۔ بقایا انشاءاللہ پھر نئے مقدس مقام کے اوپر نیا اقتباس لے کے جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔